بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 186 سے۔ کچھ موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، دعا کی تفصیلی بیان، اس پر غور کریں گے، بات کریں گے۔ دعا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو ہم نے روزوں کے بارے میں پڑھا تھا، صوم، اور ابھی دعا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر روزوں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو صوم اور دعا کا باہمی تعلق کیا ہے؟ روزوں کے احکامات کے بیچ میں دعا کی بات آ گئی، تو صوم کے ساتھ دعا کا کیا تعلق بنتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح دعا کا معنی اور مفہوم، دعا کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ اور بندوں کے بیچ میں باہمی جو تعلق، جو قربت ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اسی طرح دعا سے متعلق کافی شکوک و شبہات ہیں لوگوں کی، کافی اعتراضات ہیں، اور ان کو بیان کریں گے، ان کا کیا جواب بنتا ہے اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کا طریقہ، اس کے شرائط، اس پر بات کریں گے۔ پھر اس پر بات کریں گے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے نا، ہم سارے دعا کرتے، ہر وقت کرتے رہتے، تو وہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کس طرح، کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی، کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ بھی ہم بتائیں گے کہ یہ دعا جو ہے، یہ ایک ذریعہ ہے یا ایک مقصد ہے یا ایک عمل ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کریں گے کہ کیا دعا سے تقدیر بدلتی؟ اگر ایک آدمی دعا کرے تو کیا وہ اللہ کی تقدیر کو بدل سکتا؟ کیا عمل کے بغیر بھی دعا پر عمل ہوتا، قبول ہوتا؟ یعنی وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر کو بدل سکتی ہے تو پھر کیا تقدیر اٹل ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر جو یہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا دوسروں سے دعائیں مانگتے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرے لیے دعا کرے، میں نے آپ کے لیے دعا کی، میری ماں کی دعا ہے نا، باپ کی دعا، اگر بزرگوں کی دعا نہیں ہو تو میں آگے نہیں بڑھوں نا، اگر علماء کرام اس کی دعائیں نہ ہو، ہے نا، بولتے رہتے ہیں نا، اور گاڑیوں کے پیچھے ماں کی دعا، جنت کی ہوا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، تو اس پر بات کریں گے نا۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا آیات 186 سورہ بقرہ۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے پیغمبر، جب سوال کرے آپ سے، یا جب سوال کیا آپ سے، عبادی میرے بندے، میرے متعلق، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہیے میں بہت نزدیک ہوں، میں ان سے نزدیک ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب بھی وہ مجھ سے مانگے، جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ دعا کرے، جب بھی دعا کرے، میں اس کی دعا کو کیا کروں گا؟ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا، تو قبول ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور ایمان لائے مجھ پر۔ ہم نے تو ایمان بھی لایا نا، اور نمازی بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری بھی کرتے، تو دعا قبول ہوتی کیوں؟ اچھا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ یہ تو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا۔ تو اب آتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، وہ جو میں نے سوالات کی ان کو ہم کلیئر کریں گے۔ نمبر 1، میں نے کہا نا کہ روزوں کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر آپ نے کل کا سبق غور سے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ روز جو صوم ہے نا، اس کا ایک مقصد، اس کا تعلق
جو صوم ہے نا اس کا تعلق میں نے بتایا حرمت مال اور حرمت سے جان سے. پھر آگے میں نے بولا حرام خوری کے مسئلے آئیں گے, پھر حج اور زکوٰۃ کے مسئلے آئیں گے. تو مقاصد صوم کے بارے میں 3 چیزیں ہم نے بتائی تھی. ایک, اس سے تقویٰ حاصل ہوتا, بنا تقویٰ کا آپ اپنے ہدف تک نہیں پہنچتے. پھر جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے آپ اسٹرگل کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں کبریائی کس کی ہو جائے, اللہ کی. بڑائی کس کی ہو جائے, باقی سب کی بڑائی ختم ہو جائے. جو طاغوتی قوتوں نے جو ہے نا اپنا راج چلایا ہوا ہے, اللہ کی زمین پر بدماشی کر رہا ہے, اللہ کی زمین کو جو ہے نا انہوں نے قتل و غارت گری کا ایک اڈا بنایا اور استحصال کا, تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے. اللہ کی بڑی عجیب. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اس سے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں, اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اس کو ہم اللہ کے بندوں سے نہیں چھپائے, اللہ کے بندوں سے نہیں چھپائے. تو یہ تھا وہ ہدف روزوں کا. اب یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے کہ میں تقویٰ دار بنوں اور میں اللہ کی کبریائی کے لیے جدوجہد کروں, اللہ کی زمین میں طاغوتی قوتوں کی بڑائی کو ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو عملاً بالفعل میں نافذ کروں اور میں شکر گزار. تو اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے دعاؤں کے ذریعے. جب تک میں اپنے رب سے مربوط نہیں ہوں اور رب کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اتنا بڑا ہدف میں سر کر سکتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے نا, اس پر ابھی بات کریں گے. تو اللہ اور بندے کے بیچ میں تعلق, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو واسطوں کی ضرورت. آپ کچھ الفاظ پڑھیں گے, وہ الفاظ واسطہ بنیں گے. مثلا آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہماری دنیا کو خوبصورت بنا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے گی, ہے نا. اے اللہ مجھے معاف فرما دے, تو اس دعا سے پھر کیا ہوگا, آپ معاف ہو جائیں گے. اے اللہ میری روزی میں برکت ڈال دے, تو ان الفاظ سے کیا ہوگا, برکت ہو جائے گی. ایک تو ہم نے الفاظ کو واسطے بنائے. بعض پھر کہتے ہیں عبادتوں کو آپ واسطہ بنا دیں. آپ 2 رکعت نفل پڑھے, ساری دعائیں آپ کے قبول ہو جائیں گے نا. بعض حج روزہ اس طرح کی عبادتوں کو جو ہے نا واسطے بناتے. جب آپ حج پر جائیں گے, وہاں بیت اللہ کو دیکھیں گے, جو بھی دعا کریں گے نا تو کیا ہو جائے گا, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی نا. جب آپ روزہ اقدس پر جائیں گے مدینے میں نا, بس اس کی طرف توجہ کریں گے, دھیان کریں گے, تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اس میں جو بزرگ لوگ ہیں, جو عالم لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ان کے واسطے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سرانا ماں کی دعا, ماں کے پیروں میں پڑو گے, ماں آپ کے لیے روئے گی, آنتوں کو اٹھائے گی, تو بالکل آپ کے لیے جو نا ترقی کے سارے دروازے کھل جائیں گے, ہے نا. آپ بڑے انجینئر بنیں گے, آپ کو نوکری ملے گی, آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. تو یہی ہے نا, ہم لوگوں نے سوچا نا, یا باپ اپنی آنتوں کو اٹھائے گا بیٹے کے لیے نا, تو سارا کام چل جائے گا. اسی طرح ایک بزرگ خوش ہو جائے گا, آپ کے لیے دعا کرے گا, تو 4 چاند لگ جائیں گے. ایک عالم صاحب دعا کرے گی تو 4 چاند لگ جائے گا نا. تو یہ واسطے ہم نا, یہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا نا کہ جب بادشاہوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا اپنے مسئلوں کو منوانے کے لیے, تو جو بادشاہ سے قریب لوگ ہوتے, اس کے وزیر, اس کے مشیر, اس کے دوست, تو انہی کے سہاروں پر, انہی کے واسطوں پر نا بادشاہ ہماری بات کو باندھ. ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ بھی اسی طرح کا بادشاہ ہے, وہ بنا سفارش کے ڈائریکٹ مسئلے کو حل نہیں کرتا. چونکہ ایک بادشاہ کا عوام کے ساتھ تعلق بالکل دور ہوتا ہے نا. بادشاہ عوام سے چھپا ہوا ہے اور عوام سے بادشاہ, تو ان کی بیچ میں واسطے ضرورت. ہمارا خیال ہے کہ اللہ بھی ہم سے جو ہے نا اسی طرح دور ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, میرے اور میرے بندے کے بیچ میں جو ہے نا بالکل قربت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب بھی تیرے پوچھے نا, سوال کرے آپ سے میرے بندے, انی میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب, میں کیا ہوں, میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا 50ویں سورت آیات 16 میں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شہرک سے بھی قریب. مجھے وزیر کی ضرورت نہیں ہے, ایک دفعہ وزیر کے پاس جاؤ, پھر مشیر کے پاس جاؤ نا, پھر وہاں جاؤ, پھر وہاں جاؤ, پھر جو ہے نا آپ کو بھگوان ملے گا.
پھر آپ کو بھگوان میں لگے. ایک دفعہ بس میں بیٹھو ہے نا, پھر خرچہ کرو, پھر دور جاؤ, پھر سارے پیسے, پھر ادھر ایک بزرگ ہے نا, پھر وہ بزرگ آپ کو بھگوان تک پہنچائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں نزدیک ہوں اس کے شیرک سے بھی. اور 56ویں سورت کی آیات 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اور میں اس سے قریب ہوں تم سب سے زیادہ. یعنی میں تو کہتا ہوں نا میری ماں مجھ سے قریب, لیکن ماں سے زیادہ میرا رب مجھ سے قریب. میں تو کہتا ہوں میرا باپ مجھ سے قریب, لیکن مجھ سے میرا رب قریب. میں تو کہتا ہوں فلان بزرگ قریب ہے نا, اللہ کہتے اس بزرگ سے میں قریب ہوں. وہ فلان عالم قریب ہے نا, اللہ کہتا نہیں میں اس سے منکم, تم سب سے زیادہ اپنے بندے سے میں قریب ہوں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, لیکن ان چیزوں کو تم دیکھتے نہیں ہو, سمجھتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا یہ ذرا مشکل کام, تم جانتے نہیں ہو, اسی لیے تم ادھر ادھر جو ہے بھاگتے ہو. بالکل اللہ تعالیٰ کا دربار سب کے لیے کھلا ہے. وہ ماں سے ہزاروں میرا گناہ مہربان ہے, باپ سے ہزاروں گناہ مہربان, اور سب کے لیے اس کے دروازے کھلے, ہر ایک کا سنتا ہے. لیکن یہ تم ہو کہ تم ادھر ادھر بھاگتے ہو نا. سب سے زیادہ کون قریب ہے آپ سے؟ اللہ قریب. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اللہ تو بزرگ سے قریب, اللہ تو پیر صاحب سے قریب, اللہ تو مولوی صاحب سے قریب, اللہ تو فلاں سے قریب. ایک دفعہ اس کے پاس جاؤں گا, اس کی منت سماجت کروں گا, اس کے پیروں میں گروں گا, اس کی چمچگیری کروں گا, ہے نا. پھر وہ مجھے بٹورے گا, پہلے وہ مجھے اپنا بندہ بنائے گا, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بات کو مانے گا. بھی سوچتے ہیں نا. اچھا, 57 نمبر سورت آیات 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. کون تمہارے ساتھ؟ ابھی آپ جدھر ہو آپ کی ماں ادھر ہے, آپ جدھر ہو آپ کا باپ ادھر ہے, آپ جدھر ہو ایک بزرگ ادھر ہے, لیکن اللہ ہر جگہ موجود. تم مانگتے ہو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, سوال کرتے ہو ڈائریکٹ سوال کرو. اللہ تو وہ بادشاہوں اس طرح کے بادشاہ تو نہیں ہے جس طرح ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں السلطان ذل اللہ علی الارض, ہے نا. ہم نے کہا کہ یہ سلطان اس کا سایہ ہے, نعوذ باللہ شاید وہ بھی اس طرح ہے, چونکہ اس کا سایہ نا تو اس نے بڑے جو ہے نا وزیر اپنے لیے بنائے, شاید وہ بھی اس طرح نہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. اور اسی بات کو ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 57 میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا, وہ بھی آپ کے لیے میں پڑھوں تاکہ دعا کو آپ سمجھیں. تو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات 56 سورہ بنی اسرائیل قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ تم پکار کر دیکھ لو ان لوگوں کو بھی جنہیں تم اس کے سوا اللہ کا شریک, اس کا وزیر, اس کا مشیر, اس کو سمجھتے ہو, وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کو بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. دیکھو, جاؤ کٹکھٹا ان کے دروازوں کو, پڑھو ان کے قدموں میں, چومو ان کے ہاتھوں کو, بنو ان کے چمچے, بنو ان کے بندے, بناؤ ان کو خدا. کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں دے سکیں گے سوائے استحصال. بس وہ تمہارا ذہنی استحصال کریں گے, تم کو ذہنی اپنا غلام بنائیں گے, اپنا بندہ بنائیں گے, آپ کا مالی استحصال کریں گے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں, ہم ان کے درباروں میں جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہو جائے, وہ ہمارے ووٹوں سے جو اپنے مسئلوں کو حل کرتے, ہمارے پیسوں سے اپنے مسئلوں کو حل کرتے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سے قریب ہونے کے لیے, وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے قریب ہو جائیں, ہے نا. جن کے دروازے تم کٹکھٹا رہے وہ خود اللہ کا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے. جس کا تم محتاج ہو وہ خود خدا کا محتاج, وہ خود خدا کا محتاج.
تو جو محتاج ہے اس کا دروازہ کیوں کٹکھٹاتی ہو؟ جو غنی ہے اس کا دروازہ کٹکھٹاؤ نا، ڈائریکٹ اپنے رب کے پاس جاؤ توحید کا عالم لیتے ہوئے. کہ پگڈنڈیوں سے جا کر آپ کے مسئلے نہیں ہوتے. اسی لیے مذہب کی دنیا میں ترقی نہیں ہے. مذہب کی دنیا میں لوگ خدا سے دور ہیں. مذہب کی دنیا میں استحصال ہے، اللہ کے نام پر، بھگوان کے نام پر، گاڈ کے نام پر، خدا کے نام پر. تو استحصال نہیں ہو رہا ہم لوگوں کا. کس قدر استحصال ہو رہا ہے؟ ہر کونے میں جو ہے نا، نعوذ باللہ، کسی نے جو ہے نا خدا کا جھنڈا ادھر لگا ہوا کہ میں خدا کا مشیر ہوں، میں خدا کا وزیر ہوں، میں خدا سے قریب، آؤ میرے پاس. ایہم اقرب، وہ خود اس چکر میں کہ کون اللہ سے زیادہ قریب، اور وہ امید رکھتے اس کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ ڈرتے اس کے عذاب سے. یہ وہ اچھے لوگ جا کر جن کے مزاروں پر ہم جو ہے نا ان سے دعائیں لینے تھے، وہ خود اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے جو ہے نا فریادی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا پیر نہیں اڑتا، اس کو کون اڑاتا ہے؟ ان کو مرید اڑاتا، ہم ان کو اڑا رہے. تو اسی لیے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم سب جو ہے نا مرید ہے نا، ہم سب مرید، کسی نہ کسی کا مرید. ان ذریعوں سے ہم دعائیں لیتے، تو کیا ہماری دعا قبول ہوتی؟ ہندو مندروں میں جا رہے پنڈتوں کو خوش کرنے کے لیے، پنڈت خوش ہوگا جو بھگوان خوش ہو جائے گا. تو ہندوؤں سے کچھ خوش ہوا، اس کے مسئلے حل ہو گئے. یہودی بیچارہ اپنے ربیوں کے پیچھے بھاگ رہے، ربی خوش تو خدا خوش، ہمارے مسئلے تو حل ہو گئے ان کے مسئلے. عیسائی پادریوں کے پیچھے بھاگ رہے، اپنے درویشوں کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی ہے وہ حل ہوا مسئلہ. ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے مسلمان، تو ہمارا مسئلہ حل ہوا. اب آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دعا کو نہیں سمجھا. ابھی دعا کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو دعا کا مفہوم بتاتا ہوں. دعا اصل میں کہتے ہیں نا حصول مطلب یا مقصد کے لیے کسی کو بلانا. آپ کا کوئی مطلب ہے مجھ سے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ مجھے اپنی طرف بلاتے ہو کہ میرا یہ مسئلہ حل کرو، تو میرا اور آپ کا ایک تعلق ہوگا تو میں آپ کی طرف آؤں گا یا یوں آ جاؤں گا. آپ نے سرکار سے ایک نوکری مانگنا ہے کہ مجھے انجینئر بنا دو، تو آپ کو ایسا انجینئر بنا دے گا؟ یا آپ میں کچھ ہوگا پھر بنائے گا؟ کچھ ہوگا تو آپ کو بنائے گا نا. اسی لیے فرمایا نا کہ دعا میں اس کو مائل کرنا، صرف بلانا نہیں، صرف پکارنا نہیں، اس کو مائل کرنا اپنی طرف. تو جب آپ کسی کو مائل کرو گے تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا. مجنون جب لیلا کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا تھا تو کتنے پاپڑ وہ بیلتا تھا. ایسا آسان تو نہیں ہے نا. آپ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرو، ایک پرندے کو مائل کرو تو بھی کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. یا بس کچھ الفاظ آپ نے پڑھے بس وہ آپ کی طرف آئے لو. یہ کوئی جادوئی دنیا نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ کوئی فکشن نہیں ہے. اللہ کی دنیا یہ جادوئی دنیا نہیں ہے، یہ ایک فطری دنیا ہے. اس میں فطرت کے قوانین ہے. یہ کائنات اللہ نے جو پیدا فرمایا نا، یہ قوانین پر چلتا ہے. اس میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے باطل نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ کے قوانین اٹل ہے، اور یہاں اللہ کی شریعت اس پر جو ہے نا اللہ جو ہے نا راضی ہوتا. اس نے ہمارے لیے ایک شریعت، ایک دین جو ہے نا نازل فرمایا. اللہ کے نبی آئے، اس کے بنا آپ کے کام نہیں نکلیں گے. اگر آپ کے کام شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ آپ کی طرف مائل ہوئے گا. آپ کے کام اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہوئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوئے گا. میں پانی نہیں پیوں اور اللہ سے دعا مانگوں جبکہ پانی موجود ہے، میری پیاس بجھے گی؟ میں خوراک نہ کھاؤں جبکہ خوراک موجود ہے، بھوک مٹے گا؟ آپ مجھے بتائیں. ہم تو بنا پانی کے، بنا خوراک کے، یا اللہ میری پیاس کو بجھاؤ، تو جاؤ پانی پیو. ہے نا؟ آپ نے اللہ سے پانی مانگا نا، اللہ نے آپ کو دعا سن لیا نا، فرمائیے پانی جا کر پی لو اس کو، میں نے تم کو ہاتھ دیے. اور اگر نہیں میرے منہ میں پانی آ جائے تو اچھا آپ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہو، آپ اتنے زوراور ہو.
جبکہ اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیدا فرمایا، اور آپ کہتے نہیں میں پانی کے بنا پیاس کو وہ کرتا، یا اللہ مجھے اڑاؤ، تو آپ کو میں نے صلاحیت دی اپنے لیے جہازیں بنا دو، ہے نا، پھر اڑو، نہیں جہاز کے بنا مجھے اڑا دو، تو ایسا ہوتا ہے؟ مجھے سمندر پر چلا دو تو اپنے لیے کشتی بنا دو، نہیں بنا کشتی کا مجھے چلا دو، ایسا ہوئے گا؟ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے. تو آپ اللہ کو جب اپنی طرف مائل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قانون دیا ہے، ایک شریعت آپ کو دی ہے، ایک دین آپ کو دی ہے، انبیاء کرام آئے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی طرف مائل ہوتا، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی دعا کو قبول کرتا. اب دعا پر مزید میں آپ کو بتاتا ہوں نا. الداعیہ، یہ عرب لوگ یہ جو مویشیوں کو دوتے تھے نا، تو ہر مویشی کچھ دودھ اپنے بچے کے لیے چراتی ہے، چھپاتی ہے. یہ وہ لوگ جو دوتے نا اس کو پتا ہوتا، دوتے نا تو وہ کچھ دودھ کیا کرتی ہے، چھپاتی ہے اپنے بچوں کے لیے یا کسی وجہ سے. وہ جو چھپی ہوئی دودھ تھے نا، تو یہ کیا کرتے تھے، کچھ دودھ چھوڑتے تھے اس کے تھنوں میں. یہ بھی تو ہوشیار ہے، انسان بھی بڑا ہوشیار ہے، کچھ دودھ وہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ مویشی محسوس نہیں کرے. پھر اس دودھ کو عرب لوگ الداعیہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ الداعیہ. اب یہ دودھ ذریعہ بن گیا، واسطہ بن گیا، سبب بن گیا، باعث بن گیا اس دودھ کو نکالنے کا. اب دعا کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے. اس ذریعے سے آپ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے. ایسا نہیں ہے، کچھ الفاظ نہیں ہے، اس نے دیکھو کچھ دودھ، اب وہ دودھ ایک چیز بن گئی، اس چیز کے ذریعے سے اس نے کم سے کم اتنا تو جانتے ہو نا، الدوائی کس چیز کو کہتے؟ الدوائی. الدوائی ان چیزوں کو کہتے ہیں جو جذبات کو ابارتے ہیں، جو انسان کو ٹھیک کرتے، جو انسان کو جذبات کو ابارتے ہیں، ان کو الدوائی کہتے. تو دوائی کے بغیر آپ ٹھیک ہو سکتے؟ تو دوائی کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی تعویذ لینا پڑتا ہے یا اس کو کھانا لینا پڑتا ہے نا جی. لیکن ہم اس کی تعویذ بنائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں ہو جائیں گے. تو معلوم ہے کہ وہ دعا جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے آپ نے جو ہے نا مقصد کو، مطلب کو حاصل کرنا ہے. اور اسی طرح الدعوہ، آپ ایڈوکیٹ صاحب، دعویٰ کس کو کہتے؟ مطالبہ، تقاضا. آپ نے ایک فریاد کیا، ایک مطالبہ کیا، تو آپ تو ایک چیز کا تقاضا کر رہے، جو اس چیز کا آپ تقاضا کر رہے، تو ہر دعویٰ صحیح ہے آپ کا؟ دعویٰ تو غلط بھی ہو سکتا. اچھا میں انجینئر نہیں ہوں، میں حکومت سے تقاضا کروں کہ مجھے انجینئر بنا دو، وہ بنا دے گا مجھے؟ اچھا میں پانی نہیں پیوں، اللہ تعالیٰ میرے پیاس کو بجھائے گا؟ میں محنت نہیں کروں، اللہ تعالیٰ مجھے صلہ دے گا؟ ہم تو صرف دعاؤں پر دنیا کو چلاتے ہیں، مذہب، سارے مذہب والے، ہے نا. ہم تو صرف کچھ الفاظ سے کیا کرتے، ہم اللہ کو اپنی طرف مائل کرتے. ہمارا خیال ہے کہ ان الفاظ کو ہم اس ترتیب سے پڑھیں گے نا تو شاید ہماری جو ہے نا ہمارا کام ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اب کچھ شکوک و شبہات، لوگ مذہب والوں پر اعتراضات کرتے، خصوصاً وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر اتنے مذہبی لوگ، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے دوسرے، وہ دن رات دعائیں کرتے. ان کے پیشوا، وہ خود ہم مسلمان، ہر وقت دعا، ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز میں دعا، ہر نماز کے بعد دعا، اٹھتے دعا، بیٹھتے دعا، سوتے دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، ہے نا، درمیان کی دعا، کھانا ختم ہونے کی دعا، ہے نا. اور ادھر جو ہے نا بیت اللہ میں بھی جو امام صاحب ہے وہ بھی دعائیں کر رہے، ہمارے ائمہ بھی دعا کر رہے، بزرگ بھی دعا کر رہے، مائیں بھی دعا کر رہے، باپ بھی دعا کر رہے، سب دعائیں کر رہے. تو اگر دعاؤں سے کشتی چلتی تو سب سے آگے کس کی کشتی ہوتی؟ ہم لوگوں کی ہوتی، مذہبیوں کی. لیکن ہماری کشتی سب سے پیچھے کیوں؟ ہاں، یہ ان کا سوال ہے کہ تمہارے دعائیں قبول کیوں نہیں تھی. پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے دعا تو قبول ہوتا ہے لیکن وہ تمہارے مرضی پر نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی پر ہوئے گا. اگر اس نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس نے سنا نہیں، اس کا صلہ کو آخرت میں ملے گا.
دعا تو قبول ہو جائے گا، چونکہ ابھی وہ حق میں آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، آپ کے حق میں ابھی بہتر نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو ادھر ہی تمہارے لیے سٹور کر دی. مجھ پر ظلم، اور ایک ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ اس ظالم سے مجھے بچا، میری قوم کو بچا، میرے بچوں کو بچا، میرے مال کو بچا، جان کو بچا. اور وہ ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے آخرت میں اس کو سزا دوں گا. تو پھر میں دعا کیوں کروں؟ سزا تو ویسے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس کو دے گا. اگر آخرت میں یہ میری دعا، اس کا تو صاف مطلب ہے ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی ہے کہ یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہ تو اللہ کی مرضی سے میں کر رہا ہوں، تم تو دعائیں بھی کر رہے ہو. جب اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا اس کا مطلب میرے ظلم کو اللہ تعالیٰ تسلیم کر رہا ہے، وہ اس کو پسند ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ استحصالی قوت، استعمار، وہ طاغوتی قوتیں جنہوں نے اس طرح جو ہے نا ہمارے دماغوں کو خراب کی، ہمارے دماغوں کو خراب کر کہ تم جو ہے نا صرف الفاظ سے جو ہے نا بس تدبیریں کرو، آگے کچھ اقدامات نہیں کرو. یا اللہ اس بادشاہ کو ہٹا دو جو ظالم ہے. ایسا ہٹے گا وہ؟ اگر نہیں وہ ہٹے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بادشاہ کو اللہ نے بٹھایا تم لوگوں پر، تمہارے اعمال خراب ہے. وہ کہتے ہاں، کہتے تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ تم حرام خور لوگ ہو. اگر ہم حلال کھائیں گے ٹھیک ہے نا پھر ہماری دعائیں قبول. بہت سارے لوگ حلال کھاتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ حلال کھاتے. اگر میں حلال کھاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے اس ملک میں بادشاہی مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہی دے گا. میں انجینئرنگ مانگتا، اللہ تعالیٰ مجھے انجینئر بنائے گا. مجھے بتا دیں. ایک نااہل آدمی مگر وہ ہے حلال خور، وہ مانگتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں بغیر لکھ کے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈاکٹر بنائے گا؟ آپ مجھے بتا. اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا تقدیر پر چلتی ہے، قسمت پر یا دعاؤں پر. تو پھر تقدیر کے درجے دیکھیں، سورج کی ایک تقدیر ہے، اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا یہ اللہ کے اس حکم تقدیر پر ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پر ہوتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی دعا کرے کہ سورج ابھی نیچے ہو جاؤ، وہ نیچے ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. رکو ابھی غروب نہیں ہو جائے، ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھا ہے نا، ترا وہ معلوم ضرور دے کر میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھا، رکو ادھر یا جلدی طلوع ہو جاؤ، تو ایسا ہوئے گا؟ مجھے بتا دیں. ایک کشتی تقدیر پر چل رہی ہے، بھلے وہ دشمن کی کشتی ہے، وہ ایک تقدیر سے چل رہا ہے، اور ادھر سے میں نے آتوں کو اٹھایا، غرق ہو جائے وہ کشتی، نا غرق ہو جائے گا. اگر غرق ہوئے گا تو تقدیر بے معنی ہو گیا نا، تو تقدیر پھر بے معنی ہوگی. اور اگر غرق نہیں ہوگا پھر تو تم کو خراب کرے گا. تو تقدیر اٹل ہے یا دعا، یعنی دعاؤں سے تقدیر بدلتی یا نہیں بدلتی؟ تو پھر ہم کیوں کرتے؟ دنیا تقدیر پر چلتی ہے یا دعاؤں پر چلتی؟ اچھا، دعا عدل و انصاف کو عدل و انصاف کو مٹا سکتی؟ 3 لڑکے ہیں، زید، بکر، خالد، تینوں جو ہے نا امتحان دے رہے، تینوں امتحان دے رہے. خالد جی بھر کر محنت کر رہا ہے، دعا نہیں کر رہا ہے، دعا نہیں کر رہا، صرف امتحان کی تیاری کر رہا. بکر صاحب جو ہے وہ میرے طرح مولوی صاحب ہے، صرف دعا کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا. جو زید ہے نا وہ دعا بھی کر رہے اور محنت بھی کر رہے. اللہ کس کو پاس کرے گا؟ خالد کو کرے گا نا. تو وہ جو دعا کر رہا تھا، اگر اس کو کرے گا جو صرف دعا کر رہا تھا، تو یہ تو اختلفی کس کا ہو گیا؟ خالد کا ہو گیا، کیونکہ خالد بیچارہ پڑھ رہا تھا. اچھا، اگر وہ زید اس نے دعا بھی کی پڑھا بھی، اگر وہ پڑھتا نہیں تو کیا دعا سے وہ کامیاب ہوتا تھا؟ اگر وہ دعا نہیں کرتا کیا پڑھنے سے پاس ہوتا تھا؟ تو کیا دعا عدل و انصاف کو بدل سکتی؟ اللہ انصاف کے ساتھ ہے، عدل کے ساتھ ہے، یا دعا والے کے ساتھ؟ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، دوسرا ساتھ والا دعا کر رہا ہے، تو محنت والے کو اللہ تعالیٰ دے گا دعا والے کو؟ اچھا، اللہ انصاف والوں کے ساتھ، عدل والوں کے ساتھ، پھر آپ دعا کیوں کرتے ہو؟
یہی سوال آتا ہے نا. ایک مقدمہ ہے زید اور بکر آپ کی عدالت میں نا, تو وہ دونوں جو ہے نا دعائیں کر رہے, دونوں دعائیں کر رہے, ایک اپنے لیے دعا کر رہا ہے, دوسرا اللہ کس کے حق میں فیصلہ کرے گا. دعا تو دونوں کر رہے ہیں, دونوں کر رہے ہیں کہ میں بری ہو جاؤں, میرا حق فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. اللہ کس کا ساتھ دے گا؟ ہاں, تو دعا کدھر گیا؟ تو آپ لوگ کیوں سارے دن دعائیں کرتے؟ کبھی مولوی صاحب سے پوچھا یہ کوئی رسم ہے دعا, کوئی رواج ہے دعا, کوئی مذاق ہے دعا؟ دعا تو مخ العبادت ہے نا, مخ العبادت, عبادت کا مغز ہے دعا. اللہ کہتے ہیں جو دعا نہیں کرتا وہ متکبر ہے, وہ تکبر والا ہے. اگر دعا مخ العبادت تو یہ دعا کیا ہے؟ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے نا. اس کا دیکھیں, اگر ہم قرآن میں دیکھیں نا تو دعا ایک قول نہیں ہے, صرف ہم نے صرف اس کو قول بنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, بس ہماری دنیا جو ہے نا خوبصورت ہوگی, وفی الآخرۃ حسنہ, کچھ مت کرو اللہ کے لیے, بس دنیا بھی تمہاری حسین ہو, یا کچھ عمل بھی چاہیے. تو دیکھیں دعا کو آج سارے مذہب والوں نے صرف الفاظ کا نوز باللہ جو ہے نا گورکھ دندہ بنا ہوا, عمل نہیں ہے. کہ اس ربنا آتنا کے پیچھے کا حقیقت چھپی ہوئی ہے. کاش کبھی اس کو دیکھتے تھے, کاش ہم دعا کو ذریعہ مانتے, ان الفاظ کو ہم ذریعہ مانتے. میرے خیال میں اگر اس چیز کو کسی نے سمجھا نا وہ علامہ اقبال, میرے خیال میں شاید دوسروں نے بھی سمجھا ہوگا, میرا پہنچ نہیں ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن اقبال نے جس طرح اس کو سمجھا نا, ہم یاد آپ لوگوں کو بچپن میں جو پڑھتے تھے نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شم کی صورت ہو خدایا میری. تو ادھر اقبال کیا فرماتی ہے, دعا کیا ہے؟ ایک تمنا ہے. دعا ایک تمنا ہے. پہلے انسان میں تمنا پیدا ہوتا, وہ تمنا ایک جذبہ, ایک جوش, ایک ولولہ پیدا کرتا, ایک امنگ پیدا کرتا ہے نا. پھر وہ جذبہ, وہ ولولہ, وہ جوش, وہ تمنا پھر جو ہے نا آپ کو کام پر ابھارتا. اب رائٹ برادران جو جہاز بنا رہے تھے, اگر ان کے پاس ایک ولولہ نہیں ہوتا, ایک جذبہ نہیں ہوتا, ایک امنگ نہیں ہوتا, ایک تمنا نہیں ہوتا, وہ جہاز بنا سکتے تھے پہلے ان میں؟ تو یہ دعا آپ نے ایک تمنا پیدا کرتے کہ رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے نا, یہ کائنات میرے رب کے حکم پر چلتا, یہ کائنات میں جب اپنے رب کے اصولوں پر چلوں گا ضرور میرا رب جو ہے نا میرے کام کو کرے گا. اب وہ فطرت کی طرف جائے گا, اپنے رب کے احکامات کو نا فطرت میں ڈھونڈے گا, پھر وہ اللہ کی شریعت کی طرف آئے گا, اللہ کے دین کی طرف آئے گا کہ میرا رب میرے کام کو کیسا آسان کرتا, اس میں تمنا. اور جب میں نے اقبال کے شعر کو پڑھا, پھر میں نے عربی جو لغات کی کتاب اس کو بھی میں نے پڑھا, ادھر مجھے ملا نا ادعا, وہ کہتے تمنا کو, ادھر بھی بالکل شاید اقبال نے اسی سے لیا. یعنی عربی میں دعا کا ایک معنی کیا ہے؟ تمنا, امنگ, آرزو, جوش, ولولہ. لب پہ آتی ہے تمنا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شم کی صورت ہو خدا میرا. پڑھتے ہیں نا عبداللہ, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں آپ میں ایک جوش پیدا ہوتا. اور علامہ اقبال نے ایک اور بھی شعر کی, وہ اس نے فرمایا تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تقدیر تو نہیں بدل سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. وہ تیرے کو بدل دیتے, تیرا تعلق خدا کے ساتھ جوڑتے, تیرے اندر اللہ کی بڑائی کو پیدا کرتے, اللہ کی عظمت کو پیدا کرتے, تجھ کو اللہ سے قریب بناتا. ربنا آتنا فی الدنیا, کتنے خوبصورت الفاظ. یہ الفاظ آپ کو جو ہے نا رب سے ملاتا کہ میرا خدا ہے پوری کائنات کا مالک, اس پوری کائنات پر اسی کا حکم چلتا, میں اس کائنات کو اپنے رب کے حکم کو ڈھونڈوں گا, اس کو سمجھوں گا, اس پر چلوں گا. وہ کیا ہے؟ قوانین فطرت. وہ کیا ہے؟ قوانین فطرت. اور میں اپنے رب کی رضا کو, اس کی خوشنودی کو ڈھونڈوں گا. وہ کہاں مجھے ملے گا؟
وہ مجھے شریعت میں ملے گا, مجھے دین میں ملے گا, مجھے الہامی کتابوں میں, اور آخری بار مجھے قرآن میں ملے گا. پھر وہ الفاظ اس کو قرآن سے قریب کرتے, پھر قرآن اس کو ڈائریکشن دیتے کہ تمہارا جو یہ مسئلہ ہے نا وہ اس طرح حل ہوتا. اس آیات میں بھی ہے نا, وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن کے ذریعے اور اپنے فطرت کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرماتے. نہ ہم نے اقبال کو سمجھا, نہ ہم نے قرآن کو سمجھا. دیکھیں یہ تو طے ہے کہ دعا سے فطرت نہیں بدلتی ہے نا, کیونکہ 41ویں سورت کی آیات 35ویں سورت کی آیات 43 میں ہم پڑھتے ہیں نا, فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا. کوئی اللہ کی فطرت کو بدل نہیں سکتا, نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے. اور میں بولوں نا کہ میری دعا سے آپ مر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو مارے گا؟ اور آپ چاہے کہ اپنی دعا سے میرے حق کو چھین لے, اللہ ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. لیس للانسان الا ما سعى. اللہ کا تو قانون ہی ہے, محنت کرو گے آپ کو ملے گا, بلا محنت نہیں ملے گا. آج جو دنیا میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں, دنیا میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے جو بہت آگے, کیا وہ دعاؤں سے آگے؟ یہ جو چاند پر لوگ پہنچ گئے دعاؤں سے پہنچ گئے یا عمل سے پہنچ گئے؟ یہ جس نے ایٹم کو توڑا اس نے دعاؤں سے اس کو توڑا ہے نا, یا اپنے علم اور عمل سے اس کو توڑا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ بھی فرماتے سورہ روم کی آیات 30 میں ارشاد باری تعالیٰ نا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے میرے پیغمبر ہے نا, اپنا رخ, توجہ, یا اے قاری قرآن, اے قرآن کو ماننے والا, اپنی توجہ, اپنا رخ اس دین کی طرف کر جو بالکل سیدھا ہے. وہ کون سا دین ہے؟ وہ فطرت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو فطرت سے جوڑو, اللہ کی فطرت سے جوڑو, قوانین فطرت سے جوڑو, اس لیے کہ قوانین فطرت میں تبدیلی نہیں ہے. سورج تمہارے لیے, تمہارے دعا پر جو ہے نا ادھر سے نہیں غروب ہوئے گا, ادھر سے نہیں نکلے گا, وہ اللہ کے حکم پر نکلے گا یا میرے آرڈر پر نکلے گا. ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے, ایک بزرگ بھی بیٹھا تھا نا, تو وہ مرید بزرگ کو کہہ رہا ہے کہ حضرت جی یہ جو چیونٹی ہے نا, اس کو پشتو بول رہا ہے, یہ جو چیونٹیاں ہے نا ان کو بولو ادھر سے جائے, مجھے تنگ نہیں کرے. میں نے دل میں بولا وہ ابھی اس کو اسپرے کرے پھر یہ جائیں گے نا, ایسا نہیں جائیں گے. اچھا اس طرح محفلوں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا, خانقاہوں میں ادھر ادھر نا, علماء کی مجلسوں میں, بس ہر کام دعاؤں سے چلا کے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نہیں, سیدھا دین کون سا ہے؟ فطرت پر آپ کو چلنا ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے نا, اب طریقہ کیا ہے, دعائیں کس طرح قبول ہوئی تھی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون السلام نے اللہ سے دعا کی, میری قوم کو آزاد کر دے, فرعون کے جبر سے ہمیں نکال دے, دین کو قائم کر دے. تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے تو دعا کی, تو کیا وہ بیٹھتے تھے پھر؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیات 89 کو دیکھنا پھر نا, 89, قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون. اے دونوں بھائیوں موسیٰ اور ہارون, اللہ نے تم دونوں کی دعا سن لی, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے موقف پر ڈٹ جانا ہے, فرعون سے ڈرنا نہیں ہے, جدوجہد کو چھوڑنا نہیں ہے. فاستقیما, دونوں نے ڈٹ جانا ہے. جب تم ڈٹو گے, جدوجہد کرو گے, ڈرو گے نہیں, آگے بڑھو گے, صبر کا دامن تھامو گے نا, اور جاہلوں کے مشورے پر نہیں چلو گے, علم والوں کے مشورے پر, علم والوں سے مشورہ کرو گے, علم پر چلو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. ہمارے پاس علم ہے, ہم دعائیں علم والوں سے لیتے ہیں یا کن سے لیتے؟ پھر ذرا ان کی دعا اللہ تعالیٰ اس طرح قبول فرمائی. اور یہ پتہ ہے نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان سے نجات دے دے, ان ظالموں سے, تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کشتی بنا دو نا. وہ بھی ہے سورہ مومنین کی آیات 27, سورہ مومنون 23 آیات نمبر 27, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا. اے نو, اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرمایا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی کشتی بنانا ہے.
اسرائیل فلک بی آیوننا، میرے مرضی کے مطابق، میرے سامنے اور میرے وحی کے مطابق. تو اب دعا کے لیے کیا بنا؟ کشتی. کشتی سبب ہے نا. یا ایسا تو نہیں بولا بس مسئلہ ڈالو نا، بسم اللہ پڑھو جس طرح ہمارے والے کہتے ہیں کودو سمندر میں. ہمیں تو ہی بولا جاتا نا بسم اللہ پڑھو کودو. ہم بولتے پہلے تو کودو، بولتے ہیں مجھے پھر رسی سے باندھ. خود رسی سے بند کر جو ہے جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں حضرت کیوں، بولتے ہیں ہمارا یقین ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک یقین ٹھیک نہیں. یقین ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم سمندروں میں ایسا ہی جائیں گے. اچھا، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اولاد دے دے. اچھا، جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نا، اس کی دعا قبول فرمائے. سورہ انبیاء کی آیات 89 میں وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی کی اصلاح ہم نے کر دی. کیا کر دیا؟ اصلاح کر دی. آج بھی اگر ہمیں بچوں کی ضرورت اور بیوی میں نقص ہو یا شوہر میں، تو وہ اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ کر دے، دوائیوں کے ذریعے، ڈاکٹروں کے ذریعے، ہے نا. پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا زنجیریں کٹ کٹائے مندروں کی. اللہ کہتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، ہم زنجیروں کو کٹ کٹاتے، کوئی مندر میں جا رہا ہے، کوئی خانقاہ میں جا رہا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دعا قبول کروں گا، لیکن بتالیفی صورت ہے 26 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ دعا کو کن کا قبول کرتا ہے؟ جو صالح عمل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے اعمال صالح ہیں. صالح کا مطلب درست اعمال. پیاس ہے تو پانی پیوں گا نا، یہ درست عمل ہے. اور اگر زنجیریں کٹ کٹاؤں گا یہ غلط عمل ہے. بھوک ہے تو کھانا کھاؤں گا، اور اگر حضرت جی کے قدموں کو چوموں گا، وہ خود بھوک ہے مجھے کیا دے گا، ہے نا. پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا اس کا نمک چاٹوں گا. پہلے تو خیر ہم نمک چاٹتے تھے نا، تو کتنی اچھی بات. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ 40 آیات 65 فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب تک اللہ کے دین کو تم نے خالص نہیں کیے تمہاری دعائیں قبول. تو دین خالص کیا ہو؟ تو قرآن ہے. قرآن آپ کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ نے یہاں یہ کرنا ہے، یہاں اس کو اس طرح کرنا ہے، پھر آپ کی جو ہے دعائیں قبول ہوتی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت 14 میں فرمایا کہ یہ پانی جو ہے نا ایسا تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے، پھر آپ کو جو ہے نا آپ کی پیاس بجھے گی. سورہ رات کی آیت 14 کو ضرور دیکھنا. اچھا، یہ جو ایک دوسرے کے لیے ہم دعائیں کرتے، یہ اصل میں ایک اخلاقی تائید ہے، ایک مورل سپورٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایک اخلاقی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا سورہ توبہ کی آیت 130 میں ان صلاتک سکن لہم، تاکہ ان کو ایک سکون ہو کہ اللہ کا نبی میرے ساتھ. مجھے کتنا سکون ہوتا ہے جب میری ماں میرے ہاتھ اٹھاتا، ہوتا ہے سکون نا. میں کتنا خوش ہوتا ہوں، میری ماں کتنی خوش ہوتی. بے شک وہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ، اس کے ہاتھ میرے لیے اٹھے، ہے نا. جب میرے باپ کے ہاتھ میرے اٹھتے مجھے ایک سکون ملتا. جب ایک عالم دین واقعی اگر وہ میرے لیے نا دعا کر رہے تو مجھے کہتے ہیں ایک عالم بھی میرے ساتھ، ایک بزرگ بھی میرے ساتھ، ایک اچھا انسان بھی میرے ساتھ. لیکن یہ میرے اندر وہ کہتے ہیں نا اقبال، میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی. ایسا نہیں کہ میری ماں نے کہا میرا بیٹا انجینئر بنے اور میں گھر بیٹھے انجینئر بنوں. میں پڑھ رہا ہوں، ماں دعا کر رہی، میرے دل میں ایک جذبہ ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھ، تو میں ابھی اچھا پڑھوں گا، ہے نا. میں اچھا پڑھوں گا تو میں انجینئر بنوں گا. یا ماں کے ارد گرد اس کے قدموں کا بوسہ لوں گا تو انجینئر بنوں گا میں نہیں. تو وہ تو ایک سکون ہے مجھے دے رہا ہے نا. ہم تو دعاؤں کے تو خلاف نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، میں تبدیل ہوتا ہے نفسیاتی حوالے سے، مجھ میں ایک تبدیلی آتی. لیکن ہمارا خیال ہے کہ نہیں اس سے جو نا آپ انجینئر بنتے، ایسا نہیں ہوتا. میری ماں دعا کرے بنا محنت کا میں پائلٹ بن سکتا ہوں، باپ کی دعاؤں سے، ہے نا. اور میں کیس جیت سکتا ہوں. تو جو کچھ کرنا مجھے پڑتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، جب تک عمل نہیں کرو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ دعا آپ کو عمل کی طرف ابھار رہا ہے. خدا کے بندو، یہی بات آیات کو پڑھیں گے ختم کریں گے نا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی قریب، میں قریب ہوں. یاد رکھنا اللہ دور نہیں ہے. مت چکٹاؤ دوسرے دروازوں کو، آؤ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اس کا دروازہ کٹکھٹاؤ. چھوڑو شرک کے سارے جو ہے نا طریقوں کو. توحید کا طریقہ یہ کہ اپنے رب کی طرف آؤ. پھر آگے اجیب الدعوت اذا دعان، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے، رات ہو دن ہو سردی ہو گرمی، جدھر بھی تو مشکل ہو، تم جنگلوں میں ہو نا ادھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن ہے نا. ہر وقت اللہ کا دروازہ دربار تیرے لیے کھولا ہے. مت دوسرے دربار کبھی بند ہوتے ہیں نا، اللہ کا دربار ہمیشہ کھولا ہے. ماں بھی کبھی سو جاتی بیچاری، باپ بھی کبھی سو جاتے ہے نا، بزرگ بھی کبھی دستیاب نہیں ہوتے، لیکن اللہ ہر وقت اس کے دروازے کھولے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن تم کو بھی کچھ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے نا؟ وہ کہ چاہیے اللہ کا حکم. اللہ کا ایک حکم فطرت میں ہے، قوانین فطرت کو سمجھو، قوانین فطرت پر چلو. نمبر 2 شریعت کے تابع ہو جاؤ، دین کے تابع ہو جاؤ. جو اللہ کے رسول آئے نا ان کی سنتوں کے تابع ہو جاؤ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اس کے قوانین پر بھروسہ کرو، اس کے قوانین پر بھروسہ کرو، اس کی شریعت پر بھروسہ کرو، اس کی کتابوں پر بھروسہ کرو، قرآن پر بھروسہ کرو کہ قرآن جو ڈائریکشن مجھے دے رہے وہ 100% صحیح ہے. کیا ایسا بھروسہ ہے؟ لعلہم یرشدون، پھر اللہ آپ کو ڈائریکشن دے گا کہ ابھی تمہارا مسئلہ اس طرح حل ہوگا. یا اللہ مجھے پانی دے دو، یہ پانی ہے جاؤ پیو. یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دو، وہ ہے جا کر محنت کرو، وہ طریقہ کار. تو اس طرح ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے نا. بے انصافی بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اپنا قانون کو بھی نہیں توڑتا ہے نا، اپنی شریعت کو بھی ہمارے لیے نہیں توڑتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف اس کی شریعت کو ذریعہ بنائے، اس کے قوانین کو ذریعہ بنائے. تو دعا کو بھی میں نے کیا بتایا؟ ایک ذریعہ، تاکہ ہم ایک جذبہ پیدا ہو، ہم ایک تمنا پیدا ہو جائے. پھر سے وہ بات لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شم کی صورت او خدا میری. تیری دعا سے قضا تو نہیں بدل سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے. وما علینا الا البلاغ.